السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسی اتری ہی نہیں انسان کے خیالوں میں، نعت جیسی میرا معبود رواں کرتا ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ جہلم سے سفر کر کے میں چھونا والا پہنچا ہوں، اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی محفل جنریٹر آن ہوتے ہوتے، جس کی وجہ سے تھوڑا تاخیر ہوئی، ورنہ تھوڑا اس سے پہلے میں پہنچ جاتا، لیکن تاخیر سے لیکن الحمدللہ خیر سے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے کرم فرما انتہائی محبت اور پیار والے جن کے ساتھ یہاں بھی محبت کا رشتہ ہے، اور جو ملاقات سرکار کے قدموں میں ہوئی مدینہ پاک مسجد نبوی میں ماہ رمضان میں نے وہاں بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب آج آپ کے رحمت خانے پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ رحمت دی برسات مدینے ہوندی یہ دن رات مدینے، پھول کے بھی کمر پھول نہیں سکتی جد نال ہوئی ملاقات مدینے۔ محترم مقام عزت مآب جناب حاجی ڈاکٹر رمضان صاحب اور آپ کے دیگر رفقا، آپ کے برادران، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس گھر پر رحمت کو نزول فرما کے سب کی خیر فرمائے، اور اس محفل پاک کا صدقہ میرا مالک ہمارا اٹھنے سے پہلے اس محفل پاک میں بخشش کی سند کا مل جانا وہ ہمارا مقدر و نصیب ہو جائے۔ محترم مقام عزت مآب میرے انتہائی مشفق مہربان جن کی دعاؤں کا میں نقیب ہوں، اور آج اس مقام پہ ہوں، آپ ڈھیر سارا خوش ہوتے ہیں، ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور میرے بابا جانی کے بعد بھی آپ دست شفقت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ ہمارا مان تران سچ مچ ہمارا سب کچھ میری مراد نعت گو شاعر جناب الحاج محمد سعید اقبال فریدی صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور ملک پاکستان کی خوبصورت آواز، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ثنا خان ابن ثنا خان ہفت زباں نعت خان جناب الحاج قاری شفقت رسول مہروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ آج بھی عاشقوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کے لخت جگر جناب ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول مہروی صاحب سٹیج کی زینت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کافی دیر سے آپ جلوہ گر ہیں، تھوڑے وقت میں میں آپ کو جگاتے ہوئے اور کوشش کروں گا کہ ہم 5-7 منٹ میں جدہ کراس کر جائیں، مکہ پاک بھی کراس کر جائیں، اور مدینہ پاک کی گلیوں تک خود کو محسوس کریں، اور اس کے بعد صرف 2 اشعار کریم آقا کی بارگاہ میں اور 2 اشعار مولا علی کے بچوں کی بارگاہ میں، اور میں بھائی حسنین جس کے نام کے حرف بھی 4 ہیں، 4 اشعار کے ساتھ ہی میں آپ کو صدا دے دیتا ہوں۔ ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ آئی صاحب آپ کے ہی لخت جگر الحاج شفیق اقبال فریدی صاحب آپ کے لکھے ہوئے جملے، جو کہ میں اس ویڑے میں عاشقوں کا جو ہے وہ ہجوم دیکھ کر دل کر رہا ہے کہ یہ پڑھ دوں، اور اس سے امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں مجھے اس در کی نوکری پہ بڑا مان ہے جس در پر حضرت سلیمان فارسی بھی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس در سے آپ کے ذوق کی خیرات مانگ کر مائک لیا ہے، اب مجھے دیکھنا یہ ہے کس کس کے حصے میں کتنی کتنی ذوق کی خیرات آئی ہے۔ میں 140-50 کی سپیڈ میں جو ہے وہ بغیر ہی کچھ دیکھے سپیڈی یہاں پہنچا ہوں۔ اگر آپ 1-2 قدم آگے سفر کر رہے ہیں تو مجھے یوں لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ چھونا والا سے آئے ہیں۔ 1-2 قدم یہ خلا پورا کر کے جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہ مکہ مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تسی جوان ہو جے اگر دیوار نہ کانڈ نہ لاؤ تھوڑا جگے ہو جاؤ، تو میں نو یقین ہے بھی تسی نیند دی وادی ہے جلدی نہیں جاؤ گے، تھوڑا جگے ہو جاؤ۔ جوان بھائی تسی بھی تھوڑا جگے ہو جاؤ۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ بھائی ست بسم اللہ جی آئے نو اے بھیا گوڑے چھڑ دیں توجہ۔ پہلا شیر حلق تو نکل رہے ہیں
تے تواڈی آواز دسے جتنی دیر ہوگی تانوں محفل وچ او تساں ذوق دی خیرات جڑی وصول کر کے بیٹھے ہو او دا اظہار کر رہے ہو. کیمرے والا بھائی منظر کیمرے چ محفوظ کرے گا. اے بھائی شفیق اقبال فریدی صاحب دے لکھے مصرے نے. اللہ انہاں دا واسطہ دے کے دعا کرنا بھائی شفیق صاحب نو صحت و تندرستی نال عمر دراز عطا فرما. بھائی ڈاکٹر صاحب 2-3 منٹاں تو بعد اگر کسی دی اکھ وچ آنسو آ جائے تے سمجھ جانا تواڈے ویڑے چ زہرا دے بابا جانی دی آمد ہو گئی ہے. شعر سن لینا. میں نے کہا رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے, رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے, رحمت خدا دی. ایک منٹ بیٹھنا. رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے, اج آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے. آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, 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 آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے. اللہ اس محفل پاک دا صدقہ غلام فرید صاحب دے درجات بلند فرمائے, جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگلی لائن سنو. تواڈے چہرے دی رونق نے دس دیتا ہے کہ تسی لفظاں دے قدردان ہو. اگلی لائن تے جیڑا اے سمجھے کامران قادری 12 بجے آ کے ساڑھے دل دی گل کیتی ہو, اے تا میری گل کیتی ہے. او بندہ اگر غازی عباس دے کٹے ہتھاں دا صدقہ ہاتھ سلامت رکھ دے, ہاتھ پورا اٹھا کے جتنی طاقت ہے سبحان اللہ کہے گا. جنہوں ماں نے دودھ پلایا ہے نبی نبی کہہ کے نہ ہاتھ تھلے روے نہ زبان بند ہوئے. جڑا کہے کامران قادری اے تو میری گل نہیں کیتی, وہ چپ روے باقی ہاتھ چکے حضور دا شکریہ ادا رب دا شکریہ ادا کر دے ہوئے جتنا اونچا بول سکتے ہو ہاتھ چکے سبحان اللہ کہنا ہے. میں نو نہیں پتا انہاں نے اس تو پہلے کتنا اونچا سبحان اللہ کہا ہے, لیکن وڈیاں دی دعا نال چیلنج دینا ایک بھی بندہ چپ رہ جائے منبر ہی چھڑ دیاں گا. میں نے کہا رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے, اج آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, او بڑے بخت والے ایتھے آئے نے جیڑے. آقا دی محفل, آقا دی محفل, آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, آقا دی محفل. ڈاکٹر رمضان صاحب آپ دے برادران نے محفل سجائی ہے. تسی اشرف بھائی ڈاکٹر صاحب اگر اشرف بھائی تانوں اور آپ دے رفقا نوں پوچھا جائے کہ تسی محفل سجائی ہے یہ کیوں سجائی ہے, تے بھائی شفیق اقبال فریدی صاحب نے تہاڈے دل دی گل پہلے ہی فرمائی ہے. پتہ کی کہندے نے ڈاکٹر صاحب محفل سجا کے کہنا چاہندے نے جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما, جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما, جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما. انہوں سلام دے ماں باپ نو سلام جڑا ہون اچھی سبحان اللہ کہنے کامیاب ہو جائے. میں نے کہا جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما, مدنی دی سواری دے قدماں نو چما. جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما, مدنی دی سواری دے قدماں نو چما. حاجی صاحب کیا شعر لکھے ہے بھائی شفیق صاحب نے. میں نے کہا جے آوے او سوہنا مناواں میں دھما, مدنی دی سواری دے قدماں نو چما. اوے عمران دے لے جان ساڈے تھکیڑے, آقا دی محفل, آقا دی محفل, آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے, آقا دی محفل. آپ نے ایمانداری سے ہر بندے سے نہیں کہہ رہا,
اس سے گزارش کر رہا ہوں نبی کا نوکر ہاتھ اٹھائے جو محسوس کر رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد 12ویں والا آ گیا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ایمانداری سے جو محسوس کر رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے استقبال کرے۔ اب دیکھیں ان برادران کو جنہوں نے محفل سجائی، ان کو مبارکباد دیں بھی سرکار محفل میں آ گئے ہیں۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی شفیق اقبال بھائی نے بتایا کیا؟ میری کلی نو بھی سجایا نبی نے، میری کلی نو بھی سجایا نبی نے، میری کلی نو بھی سجایا نبی نے، میرے گھر بھی پھیرا ہے پایا نبی نے، میں پلکاں بھی چھاواں کراں ناز کیڑے آقا دی محفل، آقا دی محفل، آقا دی محفل، غلام دے ویڑے، آقا دی محفل، غلام دے ویڑے، آقا دی لجپال نبی کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس لجپال نبی کے لب پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2021 22 نومبر چبرجی سٹاپ لاہور مجھ خاکسار کی حاضری ہوئی۔ ایک محفل میں خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب لاہور والے وہ خطاب کر رہے اور انہوں نے ایک بات بتائی، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو حضور کا سچا نوکر ہے وہ اتنا اونچا بولے گا کہ آج تک اتنا اونچا اس نے پہلے کبھی نہ بولا ہوگا نہ اتنی آواز اونچی سنی ہوگی اگر دل میں عشق رسول ہے۔ جملہ سننا، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بہت اچھا دوست، اس کا اکلوتا بیٹا کینسر کا مرض ہو گیا، بڑے بڑے علاج کروائے، بچہ ٹھیک نہ ہوا، بڑے بڑے علاج کرائے، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹائے، بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ ڈاکٹروں نے چٹ لکھ کر دے دی کہ جا تیرا بچہ لا علاج ہے، اس کو گھر لے جاؤ، جتنا ہو سکے اس کی خدمت کر لو، اس کو اپنی آنکھوں میں بسا لو، یہ چند دن کا مہمان ہے۔ عابد بھائی کراچی سے جملہ سننا، یہ چند دن کا مہمان ہے۔ وہ بچے کو لے کے گھر آیا، کہتا میرے پتر نو اپنے اکھاں دے سامنے رکھیا، اکو پتر میرا جہان وچ تے میں پتر نو ویکھ رہے ہاں تے سوچی جا رہے ہاں بھی ڈاکٹراں کہہ دیتا ہے لا علاج ہے، اے ہن چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ وہ کہنا میں سر پکڑ کے بیٹھا کہ ذہن وچ خیال آیا ڈاکٹراں کول تے ہو آئے ہیں، دارالشفا مدینے کیوں نہیں گیا؟ مدینے کیوں نہیں گیا؟ وہ کہندا میں ویزا لیا، پتر نو نال لیا، مکہ پاک پہنچیا، طواف خانہ کعبہ کیتا، حجر اسود دے بوسے لے، آب زمزم پیتا، صفا مروہ دے چکر لائے، مدینے ٹر گئے۔ وہ کہندا بابو سلام تو داخل ہویا، ریاض الجنہ نفل ادا کیتے، بابو سلام تو داخل ہویا، ریاض الجنہ نفل ادا کیتے، مواجہ شریف تے سلام پیش کیتا، باب بکی تو باہر نکلیا، باب جبریل تے آکے کھڑا ہو گیا، ہاتھ پکڑے اپنے پتر دا تے سرکار دی بارگاہ قدمہ کے بے کے آکھیا سونیا تیرے کروڑا غلام میرا اے اکو ہی پتر ہے، سونیا تیرے کروڑا غلام میرا اے اکو ہی پتر ہے، سونیا تیرے کروڑا غلام میرا اے اکو ہی پتر ہے۔ اے دی شہدی آبی دی بھیک منگن واسطے آیا، اینی گل کی تھی، وہ کہندہ ویزا مکمل ہویا، میں پاکستان آیا، عقیدے دا بڑا پکا بندہ سی، عقیدے دا بڑا پکا بندہ سی، جویں کرونا وائرس آیا نا تے ماسک لانا ایک کرونا SOP سے شامل ہے، پر میں بار ماسک لا لینا، گڈی چلا لینا، ہجوم چلا لینا، بازار چلا لینا، کسی چوک تے لا لینا، مارکیٹ کو لین جاواں اوتھے لا لینا، محفل وچ آ کے نہیں لایا کدے ماسک، محفل وچ کرونا پیک تے سی کدے ماسک نہیں لایا، عقیدے دا پکا بندہ، جتھے وائرس آن اوتھے وائرس نہیں آندا، جتھے وائرس آن اوتھے وائرس نہیں آندا۔ وہ کہندا میں پاکستان آیا، میں ڈاکٹر نو آکھیا میں کہا کرو میرے پتر دے ٹیسٹ، کرو میرے پتر دے ٹیسٹ، او ڈاکٹر جڑے کہندے سی تیرا پتر لا علاج ہے، ہن یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا سارے ہاتھ اٹھا کے انہاں اونچا بولنا، پتہ لگے حضور دے ڈھڈوں وفادار نوکر بیٹھے نے اور انہاں نے جملے دا استقبال کیتا ہے۔ وہ کہندا ڈاکٹراں ٹیسٹ کیتے، او ڈاکٹر جڑے کہندے سی تیرا پتر لا علاج ہے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے، او میرے موڈے تے ہاتھ لا کے ہلا کے کہندے نے او دس ہوئے اے دا علاج کتھوں کرایا ہی، اے دا علاج کتھوں کرایا ہی۔
مولا علاج کتھوں کرایا ہی اور یاد رکھو مدینے بندہ اینا نہ نہیں جے جاندہ اے کروڑا پتی بندے ویکھے نے بھائی صاحب توڑی دعا نال پاکستان تو بیرون ممالک تک الحمدللہ سفر ہو گیا ہے کروڑا پتی بندے ویکھے نے جنہ دنیا ویکھی بڑھے ہو گئے پر مدینہ نہیں ویکھیا ایک عام ریڈی چلان آلا پھٹے پرانے کپڑے پان آلا ہر سال مدینے جا رہے ہیں گل وچ ہو رہے میں پائی جان دی اکھاں چنجو آئے نہیں میں مبارک بات پیش کرنا بزرگ فرمانے ہیں جدو کسے دی آنکھیں چانسو آ جائے سمجھ جاؤ جنہ دا ذکر کر رہے ہو انہاں کرم نوازی کر دیتی ہو محفل چاہ گئے نے 2009 دے وچ تاڑے حاصل پورے محفل پاک سجی ایک عمرے دا ٹکٹ سی اعلان کیتا گیا جدہ ٹکٹ نکلے گا محفل موجود ہویا تو ٹھیک ورنہ پرچی کینسل پرچی اٹھائی گئی ایک عورت دا ٹکٹ نکلیا او دا نام لیا گیا نسیم بی بی شوہر دا نام پکارے گیا نصیر احمد نصیر دے پھٹے پرانے کپڑے مٹی وچ لات پت سارا دن مزدوری کرن آلا سجی کما کے سجی کھان آلا حلال کما کے بچیاں نو حلال کھلان آلا دوڑتا ہویا سٹیج تے آیا ٹھنڈا ساں بھر کے کہندا ہے اے ٹکٹ میری بیوی دا نکلے ہے اے ٹکٹ میری زوجہ دا نکلے ہے اے ٹکٹ میری گھر والی دا نکلے ہے ساڑے غریباں تے ایڈا کرم واہ مدینے والے آ واہ مدینے والے آ واہ مدینے والے آ اجے انہیں گل کیتی عورتاں دے پنڈال چو آواز آ گئی انتظامیہ والے عمرے دے ٹکٹ دے پیسے دین والے سی او خوشی نصیر اپنی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں کہ دی خوشی غم دا لباس بدل گئی قیامت دا سما بن گیا اس غریب واسطے جدوں عورتاں دے پنڈال چو آواز آ گئی جدا ٹکٹ نکلے ہے وہ عورت محفل چ موجود نہیں پرچی کینسل کرو ٹکٹ کینسل کرو وہ تاڑا مار کے رون لگ پیا ہاتھ جوڑ کے کہندہ لوگو ایسا نہ کرنا غریب ضرور ہیں پر ساڑا سینہ چیر کے ویکھو ساڑے دل تے بھی مدینہ مدینہ لکھے ہے اگر ساڑا ٹکٹ نکل آیا ہے تے ساڑے تے ظلم نہ کرنا جیندے جی مر جاؤں گے او دی کسے نہ سونی او دی بیوی دی پرچی او دی اکھاں دے سامنے کٹ کے ایک سائڈ تے رکھی گئی ہزارہ پرچیاں دوبارہ ہلائیاں جا رہی ہیں اور رو کے کہندہ ہے او لوگو میری سائیکل کھڑی ہے میں ہونے جانا گھر جا کے اپنی بیوی نو اٹھا کے کہنا او پلیے لوکے آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے مدینہ پاک تو بلاوا ہے تو ستی ہے میں نو ہونے لے آنا او دی کسے نہ سنی او دی بیوی دی پرچی اٹھا کے ایک سائٹ تے رکھی گئی ہزارہ پرچیاں دوبارہ ہلائیاں گئیاں جدوں دی کسے نہ سنی نا ہنجو ویکھو جی جدوں دی کسے نہ سنی نا اور روضہ پاک وال منہ کر کے کہندہ ہے سونیاں تساں مکھڑے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے تساں تے عاشقاں دے دل ویکھ دے اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو پتہ نہیں اس نصیر نے حضور نو کیویں یاد کیتا انہاں ہجواں دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں جدا ساں حضور دی آل دے صدقے چل رہے ہیں ہن نہ ہاتھ تھلے روے نہ زبان بند جڑا اونچا بولے او دے تے نسل در نسل مدینہ پاک دی حاضری دی مور لگ جائے ڈاکٹر صاحب ہزارہ پرچیاں چوں پرچی اٹھائی گئی چشمے فلک نے ویکھیا ہزارہ دے اجتماع نے ویکھیا پرچیوں سے نصیر دے نکل آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے لوکاں دی دربار نکل گئی انہاں کہا 10 ہوئے تیرا نیک عمل کیے پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی تو حضور نو صد ماریا نالی تیری نکل آئی 10 آسانہ ہوئی تیرا نیک عمل کیے اسی بھی کریے جدوں حضور نو صد ماریے مدینہ پاک تو بلاوا آ جائے اور نصیر رو کے کہندہ ہے نا میرے کل کوئی نیک عمل پلے نہیں پر اتنا یاد ہے 4 سال پہلے میں گھر بیٹھا اپنی بیوی نال گلاں کر رہا سی میں کیا پا سجی کما کے سجی کھا لینے ہاں پیسے جوڑن نہیں بچ دے کیا کدی مدینہ پاک جان دا ویلا ساڑے غریباں تے بھی آئے گا وہ کہندہ ہے او دی بیوی اگو رو کے کہندی ہے اساں نہیں جا سکدے او تے آ سکدا ایک گل میں سنائی شفیق اقبال فریدی صاحب نو انہاں قلم اٹھا کے آکھیا او دی بیوی کہندی ہوئے گی
میں راج دراہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ میں راج دراہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آسان دا او مان بتاوے بسم اللہ اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے اکھیاں دے دیوے بلدے نے او نین ہساون والا جے سنوان ہساوے بسم اللہ او نین ہساون والا جے اجڑی چوک وسا دے میری موڑ میرے وال واقع سفنے وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں میں ساری عمر نہ جاگاں میں اپنی بیوی نال گلاں کر رہا سجی کما کے سجی کھا لینے کیا کدی مدینے جان دا ویلا ساڑھے غریباں تے بھی اوسی وہ کہندا میرے نکے نکے دو بچے آئے نے ساڑھے ہنجو صاف کر کے آدن ابا اماں جے مدینے جانا ہے نا تے پیسے جوڑنے پہنے نے پیسے جوڑنے پہنے نے ابا پتہ ہے پیسے کیویں جوڑن گے اپا سجی کما کے سجی کھا لینے آج تو بعد اپا مدینہ پاک ویکھن واسطے پیسے جوڑن واسطے چارے جی ایک ٹائم دی روٹی چھوڑ نہ دئیے ایک ٹائم دی روٹی چھوڑ نہ دئیے کہندہ 4 سال ہو گئے نے میں میری بیوی تے میرے 2 بچیاں نہیں ایک ٹائم دی روٹی چھڑی ہے او دے پیسے کٹھے کر رہے ہیں ایک ویلا آ جائے مدینہ پاک ٹر جائیے لوکاں دی دھاڑ نکل گئی کسے 20 روپے دیتے کسے 50 دیتا کسے 100 دیتا کسے 1000 دیتا اتنے پیسے کٹھے ہو گئے او چارے جی کرنو تالا لا رہے نے تے مدینے جا رہے نے تے پتہ کی کہندے نے ایک وار فرشتے ہوندے نے دوجی وار اجازت نہیں ملتی اے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے میں جلدی سے 2 اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں حضور کی بطول بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صالحہ حافظہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا البتول شہزادی رسول سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ جملے پیش کر دیں میں پیش کرتا ہوں اور بتاتا چلوں بزرگ فرماتے ہیں در در پہ جاؤ چھولی پھیلاؤ خیرات مانگو نہ ملے در زہرا پہ آ جاؤ یہ وہ در ہے جہاں سے رب خالی نہیں موڑتا اپنا دامن پساریے گا کوئی ایسا نہ رہے گا جو اس در کی خیرات سے محروم رہے آخری بھائی تک اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے کہ جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں کے ساتھ شمار ہو جائے اس کلام میں میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا صبح عید کا دن ہے شام کے وقت جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین آئے کائنات کی ملکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس عرض کرتے ہیں اماں صبح عید دا دن ہے سارے نوے نوے جوڑے پانے نے اماں سانو بھی عید دن نوے جوڑے چاہی دینے سیدہ پاک کہے نہیں فرمایا کئی دن ہو گئے نے گھر وچ فاقہ چل رہے ہیں کئی دن ہو گئے نے گھر وچ صرف چند کھجورا نے تے تساں ان حالات عید دے جوڑے منگ دے ہو نہیں کلی مختار دی کلی مختار بیٹی سیدہ پاک فرماندیاں نے انتظار کرو تہاڈا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا تہاڈا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا سیدہ پاک نے جائے نماز بچھائی عرض کی تھی مالک آج تک تیری فاطمہ دے سر دے وال نو تیرے آسمان نے نہیں ویکھیا آج تک تیری فاطمہ دی پیر دی تلی نو تیری زمین نے نہیں ویکھیا آج تک جدوں تیری فاطمہ نے تیرے اگے سر رکھے ہے تیری رات چھوٹی پہ گئی تیری فاطمہ رج کے عبادت بھی نہ کر سکی آج تیری فاطمہ تیرے کل مانگ رہی ہے مالکہ میرے سکھ تے چین حسنین کریمین نے عید دے نوے جوڑے منگے نے تینوں تو پتہ ہے گھر وچ صرف چند کھجوروں تو علاوہ کچھ نہیں مالکہ میرے لباں تو نکلے ہے حسن حسین نماز تو پہلے تہاڈا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا اگر کپڑے نہ آئے حسن حسین دی اکھاں چھنجو آن گے جو میں فاطمہ کل ویکھے نہ جان دے مالکہ میرے جملیاں دی لاج رکھ میرے جملیاں دی لاج رکھ میرے جملیاں دی لاج رکھ حاجی صاحب اے منظر ویکھنا انہاں دی سبحان اللہ ویکھنا پتہ لگے گا غازی عباس دے وفادار نوکر بیٹھے نے جڑا سیدہ پاک کا ڈھڈوں غلام ہے او ہاتھ بھی تھلے نہیں رکھے گا اور ماں دے پیتے کھیر دا حق ادا کر کے آج دی اچھی آواز سنائے گا رب نے فوراً فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل نے حکم کیتا
جلدی کر جنت جا، 2 جوڑے اٹھا، سیدہ پاک کے دروازے تے جا، دروازہ کھٹکھٹا، آواز آئے کون؟ اے نہ آکھیں میں فرشتیاں دا سردار جبریل ہاں، ہاتھ جوڑ کے آکھیں تواڈے بچیاں دا درزی کپڑے لے کے آیا ہے، تواڈے بچیاں دا درزی کپڑے لے کے آیا ہے، جنہاں دے دروازے تے فرشتیاں دا سردار جبریل بھی درزی بن کے آئے، انہوں کائنات جو فاطمہ بطول کہندے نے، فاطمہ بطول کہندے نے، تطہیر دے ایک قد ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا زہرائے، اللہ دے دین دی سون رب دی شاہ رگ دا نا زہرائے، 5 تن دے نوری ویڑے دی جگمگ دا نا زہرائے، جڑی سرور تے سج گئی ہے اس پگ دا نا زہرائے، سرور تے سج گئی ہے اس پگ دا نام زہرائے، آسمان کا نہیں ہے، اس زمین کا نہیں ہے، جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے، جو چاہتا ہے رات کا پچھلا پہر ہو مولا علی کے بچوں کو سلام کروں، کربلا سے جواب آ جائے، وہ میرے ساتھ مل کر آخر میں ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کرے، اگر جواب آ گیا مولا علی کے بچوں کا تو خدا کی قسم بگڑی سمر جائے گی۔ 4 سال پہلے تادیش نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، میں سندھ ماچکا گیا اور وہاں پر میں یہ کلام شروع کر رہا تھا تو ایک بھائی نے مجھے پرچی دی کہ دعا کر دیں، ایک بھائی کی اولاد نہیں ہے، میرے لبوں سے بس یہ نکل گیا، میں نے کہا مولا علی کی جوڑی کا صدقہ، دستار والے پتر دا صدقہ اللہ بھائی نے اولاد دے وے۔ 4 سال مصروفیت کے پیش نظر میں وہاں نہ جا سکا، 4 سال بعد جب دوبارہ گیا انہوں نے 2 بچے میری گودی میں بٹھائے، میں نے کہا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہتے جن کو آپ نے کہا تھا نا مولا علی کی جوڑی کا صدقہ بیٹے مل جائیں، 14 سال بعد اللہ 2 پتر دے چھڑے نے، 14 سال بعد دعا کرتا ہوں اس کا ہاتھ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، اس کے جسم میں کبھی بیماری نہ آئے، اٹھے بعد میں خود بھی بخشا جائے، اس کا ماں باپ بھی بخشا جائے۔ کیمرے والے بھائی گھمائیے گا، کیمرہ ایک ہی شیر ہے لیکن کمال ہو جائے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں جو مولا حسین کا مرید ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کیا؟ زہرا دے پالے آنو، زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہووے، میرا سلام ہو، ہاتھ اٹھائیے سارے، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، کسی دنیا دار کو آپ سلام نہیں پیش کر رہے، سرکار دی زبان چوسن والے حسن حسین نو کر رہے ہو، ذرا ہاتھ پورا اٹھا کے کرو میرا سلام ہووے، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ 1 منٹ کے لیے گھمائیے گا، یہ ماحول کبھی کبھی بنتا ہے، وہ میرے لیے یادگار، اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کے برادران سے سارا سال دعا لینے کا موقع ہے۔ میں نے کہا زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہووے، صبران دے پہ کرانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے، ہاتھ اٹھا کے کہو اور کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے۔ شون شان سمجھیں ایسی پانی دی خاص بولی، آخری منٹ لے رہا ہوں توجہ کرنا، شون شان سمجھیں، شون شان سمجھیں ایسی پانی دی خاص بولی، چپاں دے تالے توڑے اپنی زبان کھولی، غازی نو ویکھے آتے نہرے فرات بولی، اور 3 دن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے۔ آخری شیر، اور یہ شیر میں اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، یہ قرہ حضرات کے لیے شیر ہے، اور قاری صاحب عابد صاحب اس شیر کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں۔
قاری محمد حسین صاحب میں اس شعر کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں اللہ پاک قاری شفقت رسول میروی صاحب کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لخت جگر، ان کے لال ہمارا فخر جناب ڈاکٹر حسنین شفقت رسول میروی صاحب اور ان کے رفیق سفر درینہ جناب حاجی رمضان صاحب، آپ کی میرا مالک قدم قدم پر خیر فرمائے۔ یہ شعر آخری ہے اور اس پہ اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا جو آئندہ ملاقات تک ہمارے لیے یادگار رہے۔ جتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ٹنا ٹن حسینی بن کے آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ میں نے کہا کربل دے اس نمازی دا نسب العین، حضرت شعر سننا، نہیں سمجھ کے بھی سمجھے جنہ دے لیک ستے، بھائی صاحب نہیں سمجھ کے بھی سمجھے جنہ دے لیک ستے، قرآن بول نہیں سکتا اے دیکھ کسے دی رتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے، اے منظر ویکھنا او نا تلاوتانو میرا سلام ہووے ہووے میرا سلام ہووے ہووے میرا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے تھوڑے وقت میں ڈھیر ساری محبتوں سے نوازا۔ بس ماں باپ کا ادب کریں، جتنا ہو سکے خدمت کر لیں۔ اگر یہ زندہ ہیں تو زمانے کی خوشیاں بھی نصیب ہیں، دکھوں کا سامنا بھی بندہ بہادری سے سامنا کر لیتا ہے، اور اگر یہ دو یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا جائے تو زمانے کی خوشیاں بھی غم کا لباس بدل لیتی ہیں۔ جس گھر وچ ماں نہ ہوئے پیو نہ ہوئے ویڑا کھاون نو آندا ہے۔ 7 سال پہلے میرے والد صاحب اس دنیا تو پردہ کیتا ہے۔ میں گھر جاندا سی، دروازہ کھٹکھٹانا، ابا جی باہر آنے، انہاں متھا چومنا، ساری تھکاوٹ ہی لے جانی۔ بھائی صاحب 7 سال ہو گئے نے، ہن دروازے تے جاواں تے دروازے تے رک جانا۔ 7 سال ہو گئے نے انتظار کر رہے ہیں، کاش متھا چومنا لا جائے۔ پھر دیوار ٹکر مار کے کہنا شالا کوئی مسافر نہ تھی وے۔ انہاں کول پوچھو جنہاں دے ٹر گئے نے، بچیاں دے مان ترٹ ویندن، اکھیاں دا کوٹھا چوندا ہے، اکھ اپنی تھاں تے روندی ہے، دل اپنی تھاں تے روندا ہے۔ میں منیا موت تو ڈاٹھی ہے، تیرے اگوں کون کھلوندا ہے؟ کچھ ویکھ کے آئی کر کسے کسے دا ہکو ویکھن جوگا ہوندا ہے، کچھ ویکھ کے آئی کر کسے کسے دا ہکو ویکھن جوگا ہوندا ہے۔ چلتی پھرتی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ باپ حقیقی بخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے، غصے تے تکرار دی بولی اے وی ہوندی پیار دی بولی، کی ہویا جے سخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے۔ کل علامہ صاحب تقریر کر رہے سی، علامہ صاحب وہ فرماندے میں رستے جا رہے ہیں، ایک بابا جی کھڑے سی بڑے پریشان، تو میں انہوں نے کہا، میں کہا بابا جی کتے جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتر کتے جانا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی پھر بس تے بہ جاؤ۔ انہوں نے کہا پتر کرایہ نہیں۔ وہ کہندے نے میں انہوں بابا جی نو پوچھا، میں کہا بابا جی کرایہ نہیں ہے گا، تسی اپنے کسے بچے نو نال لے لیندے؟ تے انہوں دے ہونٹ لرزے، کپ کپاہٹ آئی، اکھاں وچ ہنجو کہہ کے رو کے کہندے نے کیڑے پتر نو لال لیندا جڑے پتر نے گھروں کٹ چھڈے ہے؟ اے ویلا آ گیا ہے، اے ویلا آ گیا ہے۔ باپ ٹورے سر ننگا ہوندا، لاہور دے وچ سکے پتر نے اپنی ماں نو ماریا جے، سر دے وال جلائے، متھے دی چمڑی لائی، ہتھاں پیراں دی ہڈیاں توڑ دیاں۔ مائی 4 پائی تے پئی تے ایس ایچ او صاحب گھر آئے، انہاں کہا مائی آج تو بعد تیرا پتر ایس ایچ او ہوئی، دس جیویں تیرے پتر نو مارے ہے اوویں انہوں جا کے ماراں، جیویں نے تیرے سر دے وال جلائے جلا دیواں، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے نال ماں باپ کتنا پیار کردے نے۔ مائی رو کے پتہ کی کہندی؟ کہندی نا نا ایس ایچ او صاحب میرے پتر نو انج نہ مارنا جویں انہیں مینوں ماریا ہے، انہوں بڑی تکلیف ہوئے گی، بڑی تکلیف ہوئے گی، بڑی تکلیف ہوئے گی۔ پتر نے پچھلے دن اپنی ماں نو ماریا ہے، تے او ماں نے ایک علامہ صاحب نو ایک گل سنا دیتی۔ علامہ صاحب نے تھوڑے دنہ بعد ایک محفل چے گل سنا دیتی۔
تھوڑے دنوں بعد پھر اس مائی نال جدو علامہ صاحب دی ملاقات ہوئی حفیظ اللہ مصطفی صاحب نال، او مائی کہندی علامہ صاحب میں تواڈے تے ناراض ہاں، تسی ماں باپ دا پیار ویکھو، میں تواڈے نال ناراض ہاں۔ انہاں آکھیا کی گل ہوئی؟ کی گل ہو گئی؟ انہاں کہا علامہ صاحب تو میں پتر دی گل سنائی سی تسی اگے سنا دیتی۔ انہاں کہا مائی انہیں تیرے نال زیادتی کیتی ہے تو میں کیا لوگاں نو سناواں؟ انہاں کہا نا تو میرا نا تو ساڈا کر کے نہ دسدا کہ انہیں فلانوں مارے ہے، تو کر کے نہ دسدا۔ کوئی پتہ نہیں اینا اجتماع بیٹھا ہوئے اودے چ کوئی بندہ میرے پتر نو بد دعا دے دے، میرے پتر دا کی بنے؟ اینا خیال ماں باپ نو۔ اور سانو کو کسے بری گل تو روکنا سی سمجھنے ہیں ماں باپ ٹھیک نہیں تھی ساڑا یار ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ماں باپ دی خدمت کر کے جنت کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ باپ ٹورے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ دا شرف صاحب اور آپ دے برادران کراچی تو ہمارے پیارے بھائی حاجی عابد صاحب آپ دا شکریہ ادا کرنا، ڈھیر ساری محبتاں ڈھیر سارا پیار دیتا، اور حاجی صاحب آپ دا بے حد شکر گزارا ہمیشہ دی طرفاں جی نہیں ہمیشہ دی طرح آپ نے پیار دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے انشاءاللہ۔ نا جی یہ ہو کی میں سکتا ہے، یہ ہو کی میں سکتا ہے، توڑی کو سکھیا ہی ہے انشاءاللہ۔ ایک نعرہ بلند کرو، میں اپنے پیارے بھائی نو صدا دے رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ چکے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ثنا خان ابن ثنا خان دنیا پور سے تشریف لائے ہمارے مہمان، محترم مقام عزت مآب صحرائی شکر امیز میٹھی آواز کے مالک جناب بھائی ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول مہروی صاحب، آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آپ سارے احباب باواز بلند نعرے کا جواب عطا کریں اور درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ چل جائے رات کے اس پہر آپ یہ ذکر سن کر عروج کی سدرہ پہ آ گئے ہیں، ذوق کی سدرہ پہ آئے ہیں۔ ذرا باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جنت کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ باپ ٹورے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ دا شرف صاحب اور آپ دے برادران کراچی تو ہمارے پیارے بھائی حاجی عابد صاحب آپ دا شکریہ ادا کرنا، ڈھیر ساری محبتاں ڈھیر سارا پیار دیتا، اور حاجی صاحب آپ دا بے حد شکر گزارا ہمیشہ دی طرفاں جی نہیں ہمیشہ دی طرح آپ نے پیار دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے انشاءاللہ۔ نا جی یہ ہو کی میں سکتا ہے، یہ ہو کی میں سکتا ہے، توڑی کو سکھیا ہی ہے انشاءاللہ۔ ایک نعرہ بلند کرو، میں اپنے پیارے بھائی نو صدا دے رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ چکے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، عظیم باپ کے عظیم بیٹے ثنا خان ابن ثنا خان دنیا پور سے تشریف لائے ہمارے مہمان، محترم مقام عزت مآب صحرائی شکر امیز میٹھی آواز کے مالک جناب بھائی ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول مہروی صاحب، آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آپ سارے احباب باواز بلند نعرے کا جواب عطا کریں اور درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ چل جائے رات کے اس پہر آپ یہ ذکر سن کر عروج کی سدرہ پہ آ گئے ہیں، ذوق کی سدرہ پہ آئے ہیں۔ ذرا باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔